ایک ایسا وقت آیا جب دنیا ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی، ایک ایسی جنگ جو شاید تاریخ کا رخ ہی بدل دیتی۔ آج ہم تفصیل سے دیکھیں گے کہ کس طرح ایک نازک موقع پر کی گئی سفارتکاری نے ایک بڑے عالمی بحران کو ٹال دیا۔ یہ الفاظ اس وقت کی کیفیت کو بالکل صحیح بیان کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ٹی وی اسکرینوں پر کاؤنٹ ڈاؤن چل رہے ہیں، ہر طرف جنگی نقشوں پر بات ہو رہی ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ بس ہر گزرتا لمحہ ہمیں ایک خوفناک جنگ کے قریب اور قریب لے جا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر دنیا اس نہج پر پہنچی کیسے؟ آئیے ذرا پیچھے چل کر دیکھتے ہیں کہ کس طرح دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی اور کیوں سب کی نظریں مشرق وسطیٰ پر جمی ہوئی تھیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر حملے کے لیے صبح 5 بجے کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ یہ صرف گھڑی کی ٹک ٹک نہیں تھی، بلکہ پوری دنیا کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ یہ اب صرف گھنٹوں یا منٹوں کا کھیل نہیں رہا تھا، بلکہ یہ سوال بن چکا تھا کہ دنیا کا مستقبل کیا ہوگا۔ واشنگٹن سے لے کر تہران تک بس سخت بیانات کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ ایک طرف سے دھمکیاں آ رہی تھیں تو دوسری طرف سے اس سے بھی سخت جواب دیا جا رہا تھا۔ لہجے اتنے تلخ ہو چکے تھے کہ لگ رہا تھا کہ بات چیت اور سفارتکاری کے تمام راستے اب بند ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر جب لگ رہا تھا کہ جنگ تو اب ہو کر رہے گی، کہانی نے ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیا۔ اس شدید کشیدگی کے بیچ ایک ایسی جگہ سے امید کی کرن نظر آئی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور وہ تھی اسلام آباد کی خاموش سفارتکاری۔ جی ہاں، یہ اسلام آباد کی یہی خاموش لیکن انتہائی طاقتور سفارتکاری تھی جس نے آخرکار انسانیت کا مقدمہ جیتا اور دنیا کو ایک بہت بڑی تباہی سے بچا لیا۔ جیسے ہی خطرے کی گھنٹی بجی، اسلام آباد میں حرکت پیدا ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے فوراً واشنگٹن، تہران، بیجنگ اور ماسکو سب سے رابطے شروع کر دیے۔ یہ ایک کثیر الجہتی حکمت عملی تھی جس کا صرف ایک مقصد تھا: کشیدگی کو ہر حال میں کم کرنا۔ اور پھر وہ ایک سفارتی کوشش جو فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ پاکستان کا یہ پیغام اتنا اہم تھا کہ اس نے عالمی طاقتوں کو دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا، اور یہ عالمی میڈیا کی سب سے بڑی خبر بن گیا، جس نے وائٹ ہاؤس کے منصوبوں کو بدل کر رکھ دیا۔ اچھا، اس کامیابی کے بعد دنیا نے کیا کہا؟ عالمی رد عمل بہت ہی زبردست اور فوری تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں پاکستان کے اس کردار کو کس نظر سے دیکھا گیا اور سراہا گیا۔ اس بات کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ امریکہ کی دی ہوئی ڈیڈ لائن ختم ہونے میں صرف 1.5 گھنٹہ باقی تھا، صرف 90 منٹ، جب صدر ٹرمپ کی وہ سوشل میڈیا پوسٹ سامنے آئی جس نے جنگ کے بادل چھانٹ دیے۔ یہ دراصل اس بات کا ثبوت تھا کہ پاکستان کی کوششیں کامیاب ہو چکی تھیں۔ اور پھر دنیا بھر کے دارالحکومتوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی: شکریہ پاکستان۔ یہ پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کا ہی نتیجہ تھا کہ دونوں ملک جنگ کے دہانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ چاہے وہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے بڑے یورپی ممالک ہوں، یا پھر روس، چین اور سعودی عرب جیسی عالمی طاقتیں، ہر طرف سے پاکستان کے اس اہم کردار کو سراہا گیا اور اسے امن کے لیے ایک فیصلہ کن قرار دیا گیا۔ اور دیکھیں، اس کا اثر صرف سفارتی حلقوں تک ہی محدود نہیں رہا۔ جیسے ہی جنگ کا خطرہ ٹلا، پوری دنیا کی معیشت نے سکھ کا سانس لیا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں فوراً نیچے آئیں، سٹاک مارکیٹس بہتر ہوئیں، اور جو ایک غیر یقینی کی فضا تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو یہ تاریخی کامیابی اپنی جگہ، لیکن اس سے مستقبل کے لیے کچھ بہت اہم سوالات بھی جنم لیتے ہیں جن پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک طرف جہاں پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی تھی، وہیں ملک کے اندر کچھ حلقوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہ صورتحال ہمیں کچھ بنیادی سوالات کی طرف لے جاتی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بڑا سوال، کیا یہ واقعہ پاکستان کو عالمی سطح پر ایک نئے اور مرکزی سفارتی کھلاڑی کے طور پر قائم کرتا ہے؟ دوسرا اہم سوال یہ ہے کہ کیا اس بڑی سفارتی جیت کا فائدہ ملک کی معیشت اور سیاسی استحکام کی شکل میں بھی نظر آئے گا؟ اور آخر میں شاید سب سے اہم سوال، کیا پاکستان کی سیاسی قیادت اس عالمی وقار کو ملک کے اندرونی اختلافات ختم کر کے ایک مضبوط قومی اتحاد کی بنیاد بنانے میں کامیاب ہو سکے گی؟ اس سوال کا جواب تو خیر آنے والا وقت ہی دے گا۔